اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج کا وظیفہ ایک اہم ترین وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رزق میں دولت، عمر میں دولت، ایمان میں دولت، الغرض ہر قسم کی دولت کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ ایک اسلامک بیان، ایک ایسا بیان جس کو پڑھ کر، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے لیے کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی جانے والی درود شریف کے کلمات کے بارے میں اور اس کے فضائل و برکات کے بارے میں ہے۔ ہم عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ کیا یہ الفاظ کافی ہیں یا حدیث مبارکہ میں ذکر کیے گئے درود شریف کے الفاظ پڑھنے ضروری ہیں؟ درود شریف کے کلمات احادیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ کلمات ذکر ہوئے ہیں۔ ہمیں کتب احادیث میں حدیث مبارکہ کے مختلف صیغے اور الفاظ ملتے ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا ضرور دے دیجئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کن الفاظ سے پڑھا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود اس طرح پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی نقل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ جب وہ درود پڑھا کرے تو اس کے گرانے پر اس کا ثواب بہت بڑے پیمانے پر ناپا جائے تو وہ درود ان الفاظ سے پڑھا کرے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین گرامی، حضرت رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکوع سے اٹھ کر جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ پڑھنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس میں حمد کثیر اور ہر دم بڑھتی ہوئی نعمت کا ذکر ہے۔ بالکل اسی طرح جب نبی کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر ہو سکے اچھے اور بہترین صیغوں کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنی چاہیے۔ ناظرین گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے درود شریف کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش نہ کیا جائے درود کا۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہمیں درود کی فضیلت و اہمیت کی طرف راغب کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک بار درود پڑھا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات کی مقدار احد کے پہاڑ جتنی ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز تم میں سے وہ شخص ہر مقام اور ہر جگہ پر میرے زیادہ قریب ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی، اور تم میں سے جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے، جیسے تمہارے ہدیے میرے پاس آتے ہیں، اور وہ فرشتہ عرض کرتا ہے حضور یہ درود پاک کا ہدیہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا ہے اس نے بھیجا ہے، تو میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں درود مبارکہ کی فضیلت تو ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ اب درود مبارکہ کے الفاظ کیسے ہوں، کون سے ہوں؟ اس میں بہت سی روایات میں درود ابراہیمی کی کثرت کا ذکر آیا ہے، لیکن اگر ہم وہ نہیں پڑھ سکتے تو ہم چلتے پھرتے آج جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انتہائی مختصر وظیفہ، درود مبارکہ کے الفاظ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے 313 یعنی 313 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس درود مبارکہ کو آپ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، باوضو ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے کام کاج کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو استحضار یعنی حاضر دماغی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں، اس کا اثر آپ خود دیکھ لیں گے۔ 313 مرتبہ درود شریف کا یہ وظیفہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس سے ہمارے رزق میں دولت، عمر میں دولت کا وظیفہ اور یہ ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہم جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں اس نیت کر لیں اپنی حاجت کی جو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ نے درود مبارکہ پڑھنا ہے، جس قدر ہو سکے زیادہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی بھی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر دم لازم ہے کہ ہم اپنے قول فعل اور عمل میں نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کے قول فعل اور عمل کو شامل حال کریں، جس سے نہ صرف ہمیں دنیاوی بلکہ اخروی فائدے بھی سمیٹنے کو، دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئی ویڈیو میں نئے پیغام کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔